جنرل صاحب، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ابتدائی میں نے کافی چیزیں بیان کی جو آج ظاہر ہے کہ وہ بریفنگ تھی، اس سے ہمیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ملی. آپ کی سمجھ کیا ہے؟ یہ جو مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. یہ اسلام آباد میں ہونا یا پشاور میں ہونا ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ رکے گا، کیونکہ جب آپ ہارڈ اسٹیٹ بنتے ہیں تو اس کو آپ نے کافی چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. کیا چیز لیک کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں ستی صاحب، بات اس طرح ہے کہ اس کو ایک سیکیورٹی ایشو نہ سمجھا جائے یا سیکیورٹی لیپس. اٹ از اے وار. اٹ از اے وار، یس. جب میں اس کو وار کہتا ہوں تو وار کا مطلب ہے کہ دس از اے نیشنل ایفرٹ اس کے لیے چاہیے. وار کیونکہ از اے نیشنل ایکٹیویٹی نا، تو پوری نیشن کا اس میں تو ابھی آپ اگر نیشنل ایکشن پلان کی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ابھی، اس کے آپ نکات اٹھا کے دیکھ لیجئے. موسٹلی اس کے اوپر فنڈامنٹل کسی کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں، ملیٹنسی کی بات کر رہے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، جو ریلیجس کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کی باتیں ہیں. تو اس سے کون اس سے انکار ہو سکتا ہے؟ اگر ڈومیسٹک پولیٹیکل پولرائزیشن کہہ لیں یا ڈومیسٹک کچھ چیزیں ایلیگل اسپیکٹرم کی بات ہے، تو آئی تھنک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے پاکستان کے اندر کے کسی شخص کا یا کسی گروہ کا ایک وہ کہتے ہیں نا اس کے آبجیکٹیوز پورے نہ ہو رہے ہوں. کسی کو آپ ڈائریکٹلی، اگر آپ ایکسٹریمزم سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ دوسری سائڈ پہ ہیں. اگر آپ ٹیررزم سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر بھی آپ دوسری سائڈ پہ ہیں. اگر آپ ملیٹنسی سے افیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ دوسری سائڈ پہ ہیں. تو مجھے یہ بتایا نا کہ اس کو ہم ریزسٹ کر نہیں سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ we need to have synergy and ایک collective approach کے ساتھ. یہ جب انٹرنل کوہیژن دیکھیں نا، to have peace without you need to have peace within. لیکن پیس ود ان کے لیے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کوئی ڈومیسٹک ایجنڈاز یا کوئی اور ادر ایجنڈاز ادر دین فائٹنگ دس وار وہ اگر لے کے آئیں، اور اگر ان کے اندر کوئی رکاوٹیں ہیں اور اس کو آپ ایکویٹ کریں ود دی ٹیررسٹ اپروچ اگینسٹ ان دس وار نا، تو وہ پھر دیٹ از اے ڈینجرس فینومینا. دیٹ ہیز ٹو گو. ابھی آئی ایم شیور کہ جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس اگر ان کے ہیں جی دہشت گردی کو ہم سمجھتے ہیں، تو آئی تھنک اگر کوئی تھوڑے بہت گورننس کے یا کوئی اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے تو ان کو سائڈ پہ ایڈریس کیا جائے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وار کی جو ایفرٹ ہے اس میں سینرجی کا ہونا بڑا ضروری ہے. اینڈ دس از دی ریسپانسبلٹی آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ. ہم جب ملٹری کو پولیٹکس کو الگ کر دیتے ہیں، ڈپلومیسی کو الگ کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لڑنا ہے وہ تو صرف ملٹری کا کام ہے، یہاں پر سب سے بڑی خرابی آ جاتی ہے. وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی. پولیٹیکل لیڈرز نے لڑنی ہے، انہوں نے لیڈ کرنی ہے. ملٹری ان کا ایک انسٹرومنٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے یوز کرے. اس لیے تو یہ ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی ہیں تاکہ یہ آپ نے وار کو ریگولیٹ کرنا ہے. یہ اچھا آپ نے تذکرہ کیا ایپیکس کمیٹی کا. اختیار ولی خان صاحب، آپ ویسے تو وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، کوارڈینیٹر ہیں، لیکن آپ کے پی کے معاملات کو اور مسائل کو اچھے سے جانتے ہیں. یہ ذرا مجھے یہ سمجھائیے گا کہ کے پی گورنمنٹ ظاہر ہے کہ بیانات آتے ہیں، لیکن مجھے اکثر یہ لگتا ہے کہ کافی چیزوں میں معلومات کی یا کمی ہوتی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ابھی یہ جو ایپیکس کمیٹی کا انہوں نے تذکرہ کیا، میرے خیال میں وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں وہ ایپیکس کمیٹی کام کر رہی ہوتی ہے. 23 اس کے ارکان ہوتے ہیں. اس کے نیچے پھر اسٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے، اس کے نیچے پھر یہ جو ڈویژنل مانیٹرنگ کمیٹی ہوتی ہے، اور اس کے نیچے ہوتی ہے ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کمیٹی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کے پی میں یہ سیٹ اپ اس طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کے اجلاس ہو رہے ہیں؟ نیور. میرے خیال میں شاید ہی ہے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں انہوں نے کوئی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کی ہو. اور یہ کتنے عرصے میں ہونا ضروری ہے؟ کتنے عرصے میں ہونا ضروری ہے؟ یہ جب حالات ایسے ہوں جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں تو اس کو تو ہر ہفتے ملنا چاہیے. اچھا. جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں اس کو تو ہر ہفتے آپ کو بیٹھنا چاہیے. ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بلانا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اس میں آئی جی صاحب ہیں، اس میں چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اس میں سینئر وزراء شامل ہیں، بہت سارے لوگ اس میں فوج کے نمائندے ہیں اس میں. یہ تو جب ایسے حالات ہوں، جب آپ کے دارالخلافے میں واقعات ہو رہے ہوں، تو میرے خیال میں یہ تو ہر ہفتے ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. ہم تو وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ انوالو ہوں ان سارے معاملات میں، اپنے صوبے کے تحت جو ایک سرکل ہے ان کا، وہ اس میں بھی ایکٹیو رہیں ان چیزوں سے. آپ اپنی سیاست بھی کریں، بالکل کریں، پارٹی پالیٹکس بھی کریں، لیکن جو ریاستی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی آپ کو نبھانا ضروری ہوتا ہے. اور جو وفاق آپ کو آن بورڈ لیتا ہے تو اس میں جب بیٹھتے ہیں تو پھر اس میں
पूरे सूबे का, पूरे मुल्क का, तमाम सूबों का फिर जायजा लिया जाता है। वहां से आपको मजीद इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है ठीक है। और आपको पता चल जाता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। जैसे भी जनरल जाहिद साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि एक होती है सिक्योरिटी सिचुएशन कि वो खराब है या उसमें कुछ मखदूश हालात हैं। नो, हम इस वक्त हम पर एक प्रॉक्सी वॉर जो है हम उसमें हैं और ये एक जंग है। इसको आप एलानिया भी कह सकते हैं, गैर एलानिया भी कह सकते हैं, लेकिन है। 24/7 है। देखिए इंडिया जो है, इंडिया वो आप पर इस बॉर्डर से अब वहां से वो हमला नहीं कर रहा, उसने अब जंग की नोयत जो है वो चेंज कर दी है। वो उस बॉर्डर पे जितना खर्चा उसका आता है उससे आधे पैसे भी वो इस साइड से लगा रहा है, तो उसका जो काम है वो ठीक हो रहा है। ठीक है, तो ठीक। हमें इससे इस प्रॉक्सी वॉर को मिलकर शिकस्त देना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता कोई रास्ता नहीं। ठीक है। हमें सबको एक पेज पे आना होगा।